وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ، درس نمبر 1394، آیت نمبر 9 سے 16، حصہ دوم. آج کا موضوع، آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے
ایک آدھ انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو سنو جو وحی کیا جاتا ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ معبود نہیں، الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور فَاعْبُدْنِی، تو بس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر متنفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس تمہیں نہ روک دے اس گھڑی کی فکر سے، فلا یصدنک، تمہیں نہ روک دے، عنہا، اس قیامت کے خیال سے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، من لا یؤمن بہا، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، فتردہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا متقاضی ہے، اور دیکھیں قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جہاں تک ہمارا حال ہے تو بات ایسی ہے، بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہوتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، دکھ اور تاسف کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں پر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر تالے لگے ہوئے، کیونکہ میں دیکھیں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت پر یقین جو ہے یعنی کسی کا، دیکھیں اس آیت نمبر 16 سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو آیت نمبر 16 کا مضمون سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اصول ہے اللہ کا، ہلاکت اور کامیابی کس میں ہے؟ بہت اہم مضمون ہے، آیت ہے سامعین کرام، اور بات یہ ہے کہ سارا دین جو ہے ان چند آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہر پیغمبر کا ایک میسج ہے، اور ہر پیغمبر کو ایک ڈیوٹی دے کے بھجوایا گیا ہے کہ لوگوں کی بندگی اختیار کرو۔ پہلا میسج پیغمبر کا، ہر پیغمبر کا لوگوں کے سامنے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، بہرحال اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی تھی، اور وہ بڑی اہم بات تھی، کسی نے اگر نہیں سنا ہے تو اس کو سن لیں،
دوبارہ بھی سن لیں تو آپ کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو بہرحال آج میں مضمون شروع کر رہا ہوں اپنا، جو آیت نمبر 9 ہے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تھوڑا سا میں اگر اس کے ربط کے بارے میں آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر پیغمبر کا حال جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر لوگوں نجات دہندہ بن کے آتا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، اور پیغمبر یہ بات لے کے آتا ہے کہ تم لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، معافی مانگو غلط مقاصد زندگی سے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کے بندے بن جاؤ، تو پھر تمہاری زندگی دنیا اور آخرت تمہاری اچھی ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے تو بے خبر ہوتا ہے۔ اولین حالت جو ہے اس کی بے خبری کی ہوتی ہے، یہ غافل ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ بے جان ہے، یہ اندھیرے میں ہے۔ اب اگر اس نے بالغ ہو کے سوچ سمجھ اور شعور سے کام نہ لیا تو یہ غافل رہے گا، بے خبر رہے گا، یہ اندھیرے میں زندگی گزارے گا اور چلا جائے گا۔ آج کا مسلمان اندھیرے میں ہے، غافل ہے حقیقت سے، اور اپنے آپ سے یہ بے خبر ہے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنی منزل سے بے خبر ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور یہ ایک دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ دیکھیں اصل بیماری کیا ہے ہمیں، کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ ظاہر جو ہے اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اب یہ ایک سوچ کا دھوکہ ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن ہماری ساری توجہ اب ظاہر کی طرف ہے، اور ہم ظاہر کے لیے، آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جس کا نام انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ دنیا اس کے لیے ہے، اور یہ اس کی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، میں یوم قیامت کی بات کر رہا ہوں، وہ دن جو ہے وہ نفع اور نقصان کا دن وہ ہے۔ دیکھیں عام سوچ ہے، آپ دنیا کے نقصان کو اصل نقصان سمجھتے ہیں، دنیا کے فائدے کو آپ اصل فائدہ سمجھتے ہیں، یہ بڑی دھوکے والی سوچ ہے۔ قارون کے پاس بہت دولت تھی، لیکن وہ تو نقصان پہ پڑ گیا۔ قرآن میں ہے نا اس کا تذکرہ، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ پہلوانوں کی ایک جماعت مشکل سے اس کو اٹھاتی تھی۔ تو وہ ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، قال انما اوتیتہ علی علم، نے کہا یہ تو میرا جوڑ توڑ ہے، داؤ پیچ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو دولت ہے آپ اسے اللہ کا عطیہ نہیں قرار دیتے، کہیں کمیشن، کہیں کیا، کبھی فراڈ، کبھی یہ، کبھی وہ۔ عام طور پہ مطلب یہ سارا مطلب معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں کسی کو کسی کے ٹیکے لگانے کا موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، عام طور پہ دیکھیں۔ اور بڑے بڑے ٹیکے، قومی خزانے کو بڑے بڑے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر لوگ جب آتے ہیں افسران کے پاس تو وہ بڑے بڑے کام کے حساب سے ٹیکے لگتے ہیں، ان کو 10 لاکھ دے دو، 50 لاکھ دے دو، 1 کروڑ دے دو، 5 کروڑ دے دو، چلو وہ جگہ تمہاری۔ یہ مطلب میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں جہاں، یعنی یہ دیکھیں، یہ دھوکہ دہی، فراڈ، دنیا کا لالچ، یہ تو ہمارے ہر طبقے میں ہے، A to Z، ہر طبقے میں۔ ہم دنیا کے لالچی ہیں۔
آخرت کے لالچی نہیں ہے۔ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا، چھوڑ دیں وہ رشوت اور کرپشن، اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ دیکھ لیں اگر آپ یعنی ہر انسان لالچی ہے اور وہ دنیا کا لالچی ہے، جنت کی کسی لالچ نہیں ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی امید ہے۔ اللہ سے ملاقات تو یقینی ہے، اور بالکل اس طرح یقینی ہے کہ رات کے بعد دن کا نکل آنا یا سورج کا طلوع ہو جانا، لیکن ہم تو اس سے غافل ہیں، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کی ساری توقعات، ساری امیدیں، ساری پریشانیاں، ساری مستقبل کے منصوبے وہ ظاہر کے متعلق ہے۔ آپ اپنے ذہن کے دیکھیں، میں آپ سے آہستگی سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، میں یہ تو نہیں ہوں کہ بس وہ تقریر لگاؤں کر رہا ہوں اور مجھے اپنے مخاطب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات، دیکھیں ہمارے ویسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کہیں کوئی ٹیکنالوجی یعنی وزیر اعظم صاحب کو بلایا ہے کسی ٹیکنالوجی کوئی محفل ہے اور وہ سائنس کی کوئی، تو وہ آ کے وہاں گزشتہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے وہ چور تھے، وہ چکے تھے، اور ہم جو ہیں بڑے پاک ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، انہوں نے ڈبو دیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہر محفل میں دیکھیں آپ عام طور پہ یعنی خاص طور پہ آج کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہاں وہ اپوزیشن کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا ذکر خیر کسی محفل میں بھی نہیں بھولتے، نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، یہ سب چور تھے، ڈاکو تھے، چاہے جیسی بھی محفل ہو، عام طور پہ بس کوئی بھی ہو، بس وہ اپنا رونا رونے لگتے ہیں کہ انہوں نے ڈبو دیا اور کھا لیا اور ڈبو دیا، بس ہم تو یہ ویسی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات نوٹ کرا دوں کہ میرے کسی سیاسی پارٹی کسی شخص کے نہ میں مخالف ہوں نہ حق میں ہوں، نہ مخالف ہوں نہ حق میں ہوں، اور بلکہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہی جو موجودہ مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں، تو انہی مثالوں سے میں آپ کو بات کروں گا تو شاید آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے، اور توحید کیا ہے کہ اللہ کی بندگی مانو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، آخرت پر یقین رکھو اور خواہشات نفس سے پرہیز کرو۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اب جو اس سورت کا مضمون ہے، اب دیکھیں یہ 8 آیات بعد فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کیا اس میں نسبت ہے؟ عام طور پہ تو مطلب کچھ یعنی 2-3 رکوع کے بعد لمبی صورتوں میں یہ ہے کہ 2-3 رکوع کے بعد جو ہے یہ پہلے ہی رکوع سے جو ہے، پہلے رکوع کے بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ شروع کر دیا اس کا، حل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی پہلے ہی رکوع میں جو ہے یہ رکوع کا ابھی رکوع کا اختتام ہوگا 24 نمبر آیت پہ، اور یہ 9 نمبر آیت سے جو ہے وہ پیغمبر کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں اس میں ایک خاص یعنی مضمون بھی ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہرحال اچھی بات ہے۔ تو اب اس میں ایک بات تو قابل نوٹ یہ ہے کہ اس میں جب آغاز ہوا ہے تو واو سے ہوا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا تمہیں پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ واو جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی باتوں سے ہے جو کہ مذکور ہو چکی ہیں۔
یعنی پچھلے مضمون سے تعلق کے ہی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات. اچھا پچھلا مضمون کیا تھا کہ قرآن ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو. اب یہاں جو آیت نمبر 8 میں بات ہو رہی ہے وہی بات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں آیت نمبر 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور یہ تو جناب 9 نمبر سے 16 نمبر تک یہی مضمون ہے، یہی مضمون چلا رہے آیت نمبر 9 سے 16 نمبر تک. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا. تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صاحب شریعت جو پیغمبر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. یعنی آخری صاحب شریعت پیغمبر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ قریب ترین پیغمبر تھے. یعنی حضور سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس کی وضاحت نہ ہو، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے لیکن وہ شریعت موسوی کے تابع تھے، اور ان میں مشہور جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر سارے، اور پھر آخر میں جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن وہ بھی شریعت موسیوی کے تابع تھے. زبور نہیں، توریت، زبور تو اس میں نازل ہوئی تھی. توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ شریعت کی کتاب تھی. باقی انجیل وغیرہ اس میں اتنی یعنی شریعت نہیں بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کے لوگوں کے یقین کے لیے ہیں. اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن شریعت موسوی جو ہے وہ صرف توریت میں موجود تھی. تو بہرحال تو اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ ربط بتا رہا ہوں. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ لگے ہوئے تھے. بنی اسرائیل کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مدینے بھی موجود تھے، اور مکے کے مشرکوں کے ارد گرد بھی عیسائی اور یہودی یہ موجود تھے. مملکتیں تھیں، فلسطین، یہ شام وغیرہ جو بھی تھے. تو صاحب شریعت پیغمبر حضور سے ٹچ جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اور حضور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں مناسبت ہے. ظاہر ہے کہ مناسبت تو ہر پیغمبر میں ہوتی ہے. ہر پیغمبر چنیدہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے. ہر پیغمبر توحید کی دعوت لے کے آتا ہے. ہر پیغمبر آخرت کی بات کرتا ہے اور آخرت پر یقین کی بات کرتا ہے، اور خواہشات نفس کی بجائے اللہ کی بندگی پر دعوت دیتا ہے. ورج الیوم الآخر. تو اچھا، اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں تفصیلی بات ہو رہی ہے، کئی رکوعات تک یہ بات چلتی ہے صاحب اکرام. ابھی میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن زیادہ تفصیل ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش سے یہاں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، جو شروع کر رہے ہیں سبق، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے شروع ہوا ہے واقعہ کہ ان کو نبوت کیسے ملی، کیا پیغام ملا، کیا ان کو ڈیوٹیاں ملی. اور پھر چل پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، میں نے تم پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری دعائیں قبول ہیں، لیکن وہ پھر پیدائش سے وہ ابھی واقعات آئیں گے. اچھا، پھر فرعون کا تذکرہ ہے، اور فرعون کے بعد بنی اسرائیل کی بات ہے.
فرعون کے تذکرے کے بعد پھر بنی اسرائیل کی بات ہے۔ اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے وہ 3 موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور ضمنی طور پہ مجھے یہاں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کے قائل نہیں ہیں، عملی طور پہ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ توحید کو جانتے ہیں، نہ رسالت کو، اور نہ دین اسلام کو جانتے ہیں، نہ آخرت پر ہمارے یقین ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں کہتا رہتا ہوں بہرحال۔ اچھا، اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اب دیگر قوموں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں جو بیان کیے ہیں یہ محض قصہ خوانی سے مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کے بعض فیس بک کے دانشور، اسلام کے دانشور جو ہے محض قصے کہانیوں پر آپ کو ٹرکاتے رہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا تذکرہ شروع کر دیں گے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اور مرکزی بات نہیں ہوتی۔ قرآن میں مرکزی بات پہلے ہے، مرکزی بات پہلے صورت میں ہوتی ہے، پھر دلائل کے صورت میں۔ خیر بہرحال یہ تو بس میرا ایک دل کا درد ہے، بعض اوقات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعات ان فی ذلک لعبرۃ لأولی النہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے واقعات میں، پیغمبروں کے واقعات میں عبرت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں مثالوں سے جو ہے وہ بات سمجھائی جاتی ہے، مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ السُّبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ضرور پیروی کرو گے گزشتہ قوموں کے نقش قدم کی، لیشت بلیشت، بال اور ہاتھ بر ہاتھ، یہاں تک کہ ان میں سے گزشتہ قوم میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی اس کی کوشش کرو گے۔ دوسری حدیث میں ہے اگر گزشتہ قوم میں سے کوئی اپنے ماں کے پلنگ پہ چڑھا ہو تو تم بھی ضرور چڑھو گے۔ حسب النعل بالنعل کے الفاظ ہیں، اس طرح تم پیروی کرو گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر آپ دیکھ لیں، یعنی جو ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں، سورہ بقرہ میں تمام بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، تو وہ اسی لیے تھا کہ ہم اس سے عبرت لیں۔ ان کے کرتوت بیان کیے گئے بنی اسرائیل کے، اور سارے کرتوت ابھی بھی بیان ہوں گے، اور وہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے کہ بھئی دیکھو یہ گزشتہ قومیں جو تھیں انہوں نے ایسا کیا۔ اب ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں گزشتہ سپارے میں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، میں نے بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ تم سرکشی کرو گے اور بہت بڑی زیادتی کرو گے، سرکشی تو 2 دفعہ تم کرو گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تو اور اگر تم کرو گے تو پھر میں عذاب کے کوڑے تم پر برساؤں گا، اور یہ بات ہمارے لیے بھی ہے، اور ہم پہ تو عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان قوم اللہ کے عذاب اور غضب میں مبتلا ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں۔ اور دیکھیں اس سے زیادہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو مغضوب علیہ اور ضالین قوم تھی، جو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو قرآن میں مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ یہود ہے، اور جو ضالین قوم ہے وہ عیسائیوں کی ہے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا دیا ہے، وہ اس وقت ہم پر غالب ہے۔ یہ ذرا اپنی
گراوٹ کا، اخلاقی گراوٹ کا اور اللہ کے عذاب کا کوئی آپ اپنا کوئی حال تو دیکھیں نا، کہ وہ جو معزول شدہ قوم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا اور وہ غالب ہے آج دنیا پہ۔ سپر پاور آپ کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ وہ سپر پاور بن گئی، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہیں۔ ایران ایسا مت کرو ورنہ تمہاری ساری پابندیاں ابھی بھی پابندیوں کا شکار ہے ایران، ہم پر بھی پابندیاں ہیں، یہ نہیں کر سکتے تم، یہ نہیں کر سکتے ہم پاکستان۔ آپ دیکھ لیں ہماری جو ایک معاہدہ ہے ایران سے گیس کا، وہ پابندیوں کی وجہ سے التوا کا شکار ہے۔ یہ کس نے؟ وہ گمراہ قوم نے ہم پر پابندیاں لگائی ہوئی ہے۔ یہ ویسی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت تو ہماری بہت ہی بری حالت ہے۔ خیر میں اس صورت کا میں آپ کو جو ربط ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں عبرت ہے اور اس میں واقعات ہیں، اس میں عبرت ہے اور اس میں تمام قرآن ہی کے واقعات ہیں اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں قرآن کے جب واقعات پڑھیں تو اس کو محض قصے کہانی کے طور پہ نہ پڑھا کریں، چسکے نہ لیا کریں اس کے۔ بعض کتاب والوں نے تو چسکے لیے ہیں، یہاں پہ آیات میں تذکرہ نہیں ہوتا، بنی اسرائیل کی کتاب سے تفسیریں لا کے یہاں بیان کر دی جاتی ہیں اپنی کتابوں میں اس کی تفصیل، کہ تلمود میں یہ تذکرہ ہے اور اس میں یہ تذکرہ ہے، ان کی کتاب میں باقاعدہ حوالے دیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی کتابوں کے حوالے کے، ہمارا مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں ان سے کیا سروکار؟ تو ہمیں ان کے حوالے کیوں دیتے ہیں آپ؟ بنی اسرائیل کی کتاب، وہ تو گمراہ قوم ہے، مغضوب علیہ قوم ہے، انہوں نے جو اپنے دین کے ساتھ سلوک کیا وہ اپنی مثال اپنی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اصلاح کی ضرورت تو ہمیں ہے اور ہم نے جو ہے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ سارے الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، افراد کے حساب سے اور قوم کے حساب سے۔ بالکل ذلیل ترین قوم ہے مسلمان، ذلیل ترین قوم ہے اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہے، اور سب سے بڑے دشمن اسلام کے کون ہیں؟ آج مسلمان۔ آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا جاہل، بے خبر اور بیمار اور بے جان، یہ آج کی مسلمان قوم ہے، کوئی جان تو نہیں ہے۔ لاکھوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ادھر کشمیر میں ہو رہا ہے، ادھر لاکھوں مسلمان چین میں لاکھوں قید میں ہیں اور ان کی ذہنیت بدلنے کی، داڑھی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نماز کی پڑھنا، مسجدوں پر تالے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں اس سے کیا۔ بہرحال میں اس کی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ آج کا مسلمان ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى؟ اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى۔ جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔